نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بلندی کیسے دلوائی، کیسے اسلام کو بلند کیا، کیسے عروج دیا اسلام کو، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کیوں مشہور ہوئی۔ آج کفار یعنی ڈنمارک ہوگا، امریکہ، یہ لوگ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کو پڑھتے ہیں، ان کے فیصلوں کو پڑھتے ہیں، کیوں ان کا چرچا ہے؟ اسلام کو اتنی تیزی سے ترقی کیسے ملی؟ کسی مذہب کو اتنی تیزی سے عروج نہیں ملا جتنی تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اسلام کو عروج ملا ہے۔ وہ کیوں؟ آئے دیکھتے ہیں کہ اس اسلام کا معیار کیا ہے، کس وجہ سے اتنا عروج ملا ہے۔ اگر آج قوم ذلت میں آئی ہے، اگر قوم آج پستی کی طرف آ رہی ہے، تو وہ کیوں، کس وجہ سے؟ کیا ہم نے اس چیز کو چھوڑ تو نہیں دیا جس چیز کو مضبوطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا اور خود پکڑ کر رکھا؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ وہی چیز تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے رسول بھیجے، ان کو معجزات دیے، ان کو کتابیں دی، اور ہم نے ان پر میزان نازل کی، یعنی شریعت کا ترازو رکھا۔ وہ سب اس لیے تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ یہ انصاف ایسی چیز ہے جس معاشرے میں چلی جائے، یعنی انصاف جس معاشرے میں پایا جائے، وہ معاشرہ وہ دن بدن ترقی کرتے جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاف کو یوں پکڑا کہ کیا مثال ہی نبی علیہ السلام نے قائم کر دی کہ ادھر ایک یہودی اور ایک مسلمان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہ فیصلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کی جماعت کا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا مرید ہے، نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنے والا شخص، اور دوسرا کافر ہے، یہودی ہے، وہ انبیاء کے قاتل ہیں۔ ایک طرف وہ شخص ہے، وہ دونوں نبی علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام دونوں کا وہ میٹر سنتے ہیں، ان کا وہ سارا قصہ سنتے ہیں کہ کیسے لڑائی ہوئی، اور پھر نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہودی سچا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فیصلے میں یہودی سچا ہے، میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے، یہ میرا ہے، نہ عدل کے سامنے سگا باپ بھی آ جائے تو میرا نہیں، سگا بھائی بھی آ جائے، عدل سب سے اونچا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے بہترین جو چیز ہمیں دی ہے وہ عدل دیا ہے، اور اللہ نے جو اپنے پاس چیز رکھی ہے وہ عدل رکھا ہے۔ کیا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، علم والے لوگ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو عدل کو قائم کرتا ہے۔ اللہ نے عدل کو قائم کیا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک فاطمہ نامی عورت حضور کے دربار میں آئی اور اس کی چوری برآمد ہو گئی، اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے چوری کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور اس کے بدلے ہم سے دنیا کا مال لے لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ السلام باہر آئے اور حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام انصاف پر کیسے ڈٹے ہوئے تھے، عدل پر کیسے ڈٹے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جملہ دیکھیے اور اپنی قوم دیکھیے، اپنی حالت دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے پاس دو قانون تھے، بڑوں کے لیے اور قانون، کمزوروں کے لیے اور قانون۔ اس کا مطلب ہے جو قومیں ہلاک ہوئیں ان کا قانون یوں تھا کہ وہ بڑوں کے لیے قانون اور رکھتے تھے، چھوٹوں کے لیے قانون اور رکھتے تھے، جیسے کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں اسی قانون کی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو بڑے ہیں مگرمچھ، ان کے لیے قانون اور ہے اور ہم غریبوں کے لیے قانون اور ہے، اس لیے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام انصاف پر کیسے ڈٹے رہے اور پھر اسلام کو عروج
کیوں نہ ملتا جس کو عروج دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک جا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے عدل کو یوں پکڑا کہ دنیا میں مثال قائم کر دی۔ لوگ اس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں حضور کی سنت کو جو نبی علیہ السلام نے آخری دن میں حضور علیہ السلام نے کام کیا ہو، وہ سنت کو کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نبی علیہ السلام زیادہ پسندیدہ کام ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام آخری دن تک اسی کام پہ ڈٹے رہے، اس لیے اس سنت پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے، زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس سنت کو۔ آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دن تھے بلکہ آخری لمحے تھے تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھے، اور حضور علیہ السلام اس وقت بیماری کے عالم میں بھی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو تو حضور نے یہ نہیں فرمایا، جملہ دیکھیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اور بیٹھے کون ہے؟ سبھی غلام۔ کون ہے جو بدلہ لے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ میرا محبوب کیسا ہے، اللہ نے دکھانا تھا کہ میرا محبوب عدل کو کیسے قائم کرتا ہے۔ وہ حضرت عکاشہ ابن محصن جو حضور کا بڑا لاڈلا صحابی تھا، جو حضور کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آیا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا، اور وہی جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عکاشہ ابن محصن بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، وہی عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے تھے، اور وہ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ آپ لائن سیدھی کروا رہے تھے اور میرے کمر پر آپ کی چھڑی لگی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بھی بدلہ لے لے۔ عرض کی نا حضور اس وقت میرے قمیض نہیں تھا اور وہ چھڑی پتہ نہیں کہاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جا گھر سے لے کے آ۔ جب فاطمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ علی حسن کو حسین کو ساتھ لے جا، عکاشہ کو کہہ دے کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، تو بدلہ ہم سے لے لے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو وہ سزا دے دے بدلے میں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو کچھ نہ کہنا، مگر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا نہ، اگر زیادتی مجھ سے ہوئی کسی سے تو بدلہ بھی ہم ہی دیں گے۔ وہ کیا پتا تھا آگے معاملہ کیا بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا، میدان سجانا تھا۔ سبھی صحابہ وہاں تلواریں بھی تھیں، وہاں خنجر بھی تھے، وہاں تیر بھی تھے، وہاں طاقتیں بھی تھیں، لیکن مجال ہے عدل کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، انصاف کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، نا انصاف کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہاں طاقت کس کی ہے؟ عدل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام بھی عادل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عادل، اور اللہ تعالیٰ کے جو دین اسلام ہے اس کا نام بھی ایک دین اسلام کا دوسرا نام عادل ہے۔ یہ عدل کرنے والا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بدلہ لے لے، یہ لے چھڑی، تو عرض کی حضور اس وقت میرے قمیض نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بھی میں قمیض اٹھاتا ہوں اور تو بدلہ لے لے۔ پھر حضرت عکاشہ ابن محصن پیچھے آئے، سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مولا علی پاک دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ بدلہ لے لے، بدلہ لے لے، اور تمام صحابہ دیکھ رہے تھے۔ آپ حالت دیکھیے، وہاں کیا طاقت نہیں چل سکتی تھی؟ عکاشہ کو بٹھا نہیں سکتے تھے؟ نہ، جہاں معاملہ ہو انصاف کا تو مسلمان کے لیے انصاف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ انصاف ہی عزت ہے، انصاف ہی سارا معاشرہ ہے، انصاف ہی وہ چیز ہے جس سے انسانوں کو عروج ملتا ہے، قوموں کو عروج ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دکھایا ہے کہ ہم انصاف والے لوگ ہیں، ہمارا خدا انصاف والا ہے، یہی حضور دکھانا چاہتے تھے۔ عکاشہ ابن محصن نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں کتنا انصاف ہے، کتنا انصاف ہے، پھر جب حضور کی مہر نبوت کو دیکھا جو دائیں کندھے پر تھی تو اس پر بوسہ دیا اور کہا کہ حضور میں عکاشہ کی کیا مجال کے بدلہ لے، میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ہے؟ بتایا کیا ہے لوگوں؟ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عدل کے لیے اور میں لوگوں کو آواز دے سکتا ہوں تو تم تو اے لوگوں میرے غلام ہو، اے لوگوں تم تو میرے خادم ہو، میرے امتی ہو، کہیں تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ نہ جانا، کہیں دور نہ ہو جانا، کہیں ذلیل نہ ہو جانا،
عزت والے رستے پہ رہنا اور عزت حاصل کرتے رہنا۔